الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے ضروری قرار دیا تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھول دینا، اور اللہ بڑا کارساز ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے چپکے سے اپنی بعض بیویوں سے ایک بات کہی، پھر جب اس بیوی نے اس بات کو ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع اپنے نبی پر کر دی اور معاملہ واضح کر دیا۔ نبی نے ان میں سے بعض باتوں کو ظاہر کیا اور بعض کو نظر انداز کر دیا۔ پھر جب آپ نے اس بیوی کو اس بات کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بات کی خبر مجھے سب کچھ جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے دی۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، پس تحقیق کہ تمہارے دل تو جھک پڑے ہیں غلط سمت کی طرف، اور اگر تم دونوں نبی کے اوپر چڑھائی کرو پس بے شک اللہ تعالی اپنے نبی کا کارساز ہے، اور جبرائیل بھی اور نیک ایمان والے بھی اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ ابھی اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو نبی کا پروردگار اپنے نبی کے لیے تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا، جو حکم بردار ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، نماز میں لمبا لمبا قیام کرنے والی ہوں گی، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے دار ہوں گی،
بیوہ اور کنواری ہوں گی. یہ سورہ تحریم ہے جس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس میں 2 رکوع اور 12 آیتیں. ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور اسی پر بحث ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہر ایمان والا جانتا ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، اولیاء کرام بزرگان دین ہوں، علماء ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، سب کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے. اور یہ خدائی تقسیم ہے کہ ہم جیسے کروڑوں انسان مل کر اللہ کے کسی ایسے شخص کے مقام و مرتبے تک پہنچنا چاہے جسے اللہ نے ولایت عطا کی ہو تو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر اگر کسی صحابی کے درجے تک پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام صحابہ کرام مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے مقام تک پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک پہنچنا چاہیں، برابری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر درجات کی بلندی کے ساتھ خدائی کے مقام تک پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کہنے والوں نے کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ تیری تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ایسی تعریف جیسا تیری تعریف کا حق ہے. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند تر مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہر صاحب ایمان کو خبر ہے. سورہ تحریم میں جن آیات کے میں نے تلاوت کی ترجمہ آپ نے سنا، اس سورت کا نام ہے تحریم. تحریم کے معنی آتے ہیں حرام کرنے کے، کسی چیز کو محترم قرار دینے کے، قابل احترام سمجھنے اور قرار دینے کے. تو تحریم کے معنی حرام کرنے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے اور اس واقعے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اللہ نے اس کو ناپسند سمجھا اور وہی بھیجی کہ جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ نے کیوں اسے اپنے اوپر حرام کیا. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حلت اور حرمت کا حق اللہ کے پاس ہے. اللہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال، کوئی اسے حرام نہیں کر سکتا. اور جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہو اس کو حرام کرنے کا حق کسی کو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں اور اللہ نے آپ کو یہ خصوصی طور پر حکم عطا کیا تھا
آپ کے علاوہ امت کا کوئی فرد 4 سے زائد نکاح بیک وقت نہیں کر سکتا، یعنی ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ 4 سے زائد بیویاں رکھنے کا حق اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تمام بیویوں کے حجروں پر جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، خیر خیریت دریافت فرماتے تھے، اور مغرب تک سب سے ملاقات فرما کر مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کہیں سے ہدیے میں شہد آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عصر کے بعد ملاقات کے لیے نکلتے تھے تو حضرت زینب کے پاس بھی جاتے تھے، اور جب حضور تشریف لے جاتے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہد پیش کرتی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شہد کا شربت بنا کر کے پیش کیا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 منٹ 5 منٹ وہاں زیادہ رکتے تھے، اس لیے کہ تھوڑا سا وقت شربت بنانے میں لگتا تھا، پھر تھوڑا سا وقت نوش فرمانے میں لگتا تھا۔ حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں کچھ دیر زیادہ رکتے۔ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ ساری چیزیں ساتھ میں لگی ہوتی، ازواج مطہرات بھی اس سے مستثنی نہیں تھی۔ یہ فطری بات ہے کہ اور بیویوں کے یہاں کم رکنا ہوتا تھا، ایک بیوی کے یہاں زیادہ رکنا ہوتا تھا، تو دیگر بیویاں اس بات کو محسوس کرتی تھی۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہم مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس اللہ کے رسول آئیں گے تو آپ کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ان بیویوں کو یہ خبر مل گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہد کا شربت بناتی ہیں اور پیش کرتی ہیں، حضور نوش فرماتے ہیں، اس لیے وہاں کچھ زیادہ وقت آپ کا رکنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا مشورے سے پلان بنایا کہ جب تمہارے پاس آئیں گے تو تم کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا جنگلی پھول ہوتا ہے جس میں ہلکی سی بساند ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور بدبو کہو یا ناپسندیدہ بو کہو حضور کو بالکل گوارا نہیں تھی۔ اب اللہ کے رسول جب حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی۔ حضور چونک گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو شہد کا شربت نوش کیا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر کا پھول، مغافیر کے پھول سے شہد لے کر کے آئی ہو۔ اب جب یہ معاملہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ ظاہر بات ہے، ایک بات اگر 1 سے 2 لوگ کہہ دے تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کہی تو حضور نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے یا ناپسندیدگی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ حفصہ تم اس بات کی گواہ رہنا کہ میں آج کے بعد شہد نوش نہیں کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے شہد کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہی نازل ہوئی کہ اے نبی، جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟
اور اپنی بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تم میری حلال کردہ چیز کو حرام قرار دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کے اس عمل کے تعلق سے نبی کے دل میں کوئی غلط بات اور خیال نہ آئے، ساتھ ساتھ فرمایا واللہ غفور الرحیم، تم نے جو کیا ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسم کو کھولنے اور توڑنے کا راستہ بنا دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی بات پر قسم کھا لی جائے تو وہ قسم توڑ دینی چاہیے۔ غالباً اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی تھی کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب قسم کھا لی تو ظاہر بات ہے قسم تو توڑنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم حرام کر رہے ہو، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی قسموں کو کھول دو۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ بیوی کے علاوہ اگر کسی نے اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے قسم کھا لی ہے تو اس کو اپنی قسم توڑنی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد تمہارے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو اس کے اس طرح بولنے سے اس کے گھر جانا حرام نہیں ہوگا، لیکن اس نے قسم کھا کر کے یہ بات اگر کہی ہے تو اسے اپنی قسم توڑنی پڑے گی۔ قطع رحمی، تعلقات توڑنا، رشتہ داری ختم کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو اگر بیوی کے علاوہ کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے تو وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی، اور اگر اس نے قسم کھا کر اپنے حرام ہونے کی بات کی ہے تو اس کو قسم توڑنا پڑے گا اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلے قسم توڑے گا پھر کفارہ دے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو 1 جوڑا کپڑا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اگر اس نے بیوی کے متعلق یہ بات کہی کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس جملے سے تیری نیت کیا ہے۔ اگر شوہر کہے کہ میری نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، تو اس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی، لیکن اس نے جو قسم کھائی، قسم اگر کھائی ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ اگر ہم نے قسم کھا لی ہے کسی جائز اور حلال چیز کے نہ استعمال کرنے کی، نہ کسی جائز کام کو نہ کرنے کی، تو ہمیں قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کھولنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی بعض بیوی کو ایک بات چپکے سے کہی، وہ یہی بات تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے
حضور نے یہ قسم کھا کر کے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اور حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ یہ بات تم کسی کو بتانا مت، لیکن حضرت حفصہ حضور کے راز کو راز نہیں رکھ سکی، انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ ظاہر بات ہے یہ دونوں کی پلاننگ تھی، اس لیے حضرت حفصہ کے سامنے جب حضور نے اس طرح کی بات کی تو حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شیئر کی، ان کو بتایا کہ دیکھو میں نے ایسا کہا تو حضور نے ایسا جواب دیا۔ اب حضرت حفصہ کو جب حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، فلما نبأت به، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اس بات کو کھول دیا کہ حفصہ نے یہ بات عائشہ کو بتا دی۔ عرف بعضه، لیکن حضور نے وہ ساری بات جو من جانب اللہ بتائی گئی تھی حفصہ کو پوری بات نہیں بتائی، کچھ بات بتائی اور کچھ بات نہیں بتائی۔ وعارض عن بعض، فلما نبأها به، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جتا دیا، بتا دیا کہ حفصہ تم نے میری یہ بات راز نہیں رکھی اور تم نے عائشہ کو یہ بات بتا دی، تو حضرت حفصہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ من انبأک ھذا، اللہ کے رسول آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ ان کا گمان یہ تھا کہ میں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی ہے، اور عائشہ یہ بات حضور کو نہیں بتائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود راز میں اس معاملے میں پلاننگ میں شریک تھی، تو حضرت عائشہ کیوں بتائیں گی؟ نہیں بتائیں گی۔ تو پوچھا کہ من انبأک ھذا، کہ اللہ کے نبی آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، سب کچھ جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اب حضرت حفصہ کو اور ندامت ہوئی کہ میں نے حضور کا راز کھول دیا، راز نہیں رکھا۔ اللہ پاک فرماتے ان تتوبا الی اللہ، کہ تم دونوں نے جو حرکت کی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فقط سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل ایک ناپسندیدہ بات کی طرف جھک گئے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم پلاننگ کر کے دونوں ہمارے نبی کے اوپر دباؤ بنانا چاہو تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ اپنے نبی کا کارساز اور مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ وصالح المؤمنین، اور تمام ایمان والے نیک مومن سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے اس کے بعد نبی کے مددگار ہیں۔ اس بات سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کی سرزنش کی گئی، اللہ پاک کی طرف سے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ میرے نبی کے خلاف اگر تم متحد ہو کر کے کچھ کرنا چاہو گے تو اس سے میرے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ اللہ، جبرائیل، تمام صاحب ایمان، نیک مسلمان اور فرشتے نبی کے ساتھ اور نبی کے مددگار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان باتوں کی وجہ سے اگر میرے نبی نے تمہیں طلاق دے دی، تمہیں اپنے نکاح سے خارج کر دیا، تو اللہ تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے گا۔ ان قریب تیرا پروردگار، اپنے نبی کا پروردگار، نبی اگر بیویوں کو طلاق دے دے تو نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ خیرم منکن، تم سے بہتر بیویاں، مسلمات، جو حکم بردار ہوں گی، مومنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، جھکنے والیاں، نماز میں لمبا قیام کرنے والیاں،
تائباتن توبہ کرنے والیاں، عابداتن بندگی بجا لانے والیاں، سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، ایسی بیویاں اللہ عطا کرے گا. سیباتن و ابکارا، جن میں وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواری بھی ہو سکتی. اللہ تم سے بہتر بیوی عطا کر دے گا. اس لیے اگر تم نبی کو پریشان کرو گے اور نبی کو ستاؤ گے اور نبی کے خلاف اگر اس طرح کی حرکت کرو گے اور نبی اگر تمہیں طلاق دے دے گا تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے. تم سے بہتر بیویاں اللہ انہیں عطا کر دے گا. اس لیے آئندہ میرے نبی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. اس بات کی تنبیہ اللہ پاک نے دے دی. اگلے ہفتے مسجد کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین.